وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ الانبیاء سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہوں گے بے شک ضرور بالضرور عبادی الصالحون، میرے نیک بندے. یہ آیہ مبارکہ سورہ الانبیاء کے ضمن میں قرآن عزیز میں موجود ہے. حضرات مفسرین کرام نے یہاں لفظ زبور کے دو معنی کیے ہیں. ایک تو وہی معنی اصطلاحی، یعنی وہ کتاب جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ واقعتاً زبور میں یہ عبارت موجود تھی. اور دوسرا یہ کہ زبور سے اشارہ تختیوں کی طرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مختلف کتب سماویہ میں اور صحائف میں اس بات کو مندرج فرمایا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. الارض، زمین سے مراد کیا ہے؟ پھر اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو اس کا یہ ہے اس کے بارے میں کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ ہم نے جنت کا وارث اور مالک اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے. اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے لشکر اسلامیہ کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے. یعنی حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد مبارک میں
اور سرکار کے بعد حضور کے جانشین اور سرکار کے خلفاء، ان کے عہد خلافت میں، ان کے عہد زرعی میں اللہ تبارک و تعالی وہ تمام علاقے جو کلمہ حق شہادتین کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فتح کریں گے، اور اس میں لشکر اسلام کا جھنڈا نصب ہوگا، لہرائے گا۔ ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسا اعجاز رکھا اور ایسا کمال رکھا کہ جس کو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہنچی ہے، اثر انداز ہوئی ہے، یعنی سرکار نے ارادہ فرمایا ہو کہ اس پر میری نگاہ اثر کرے، یہ بھی سرکار کا اختیار ہے۔ یہ اختیار بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کو عطا فرمایا ہے کہ اگر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو سرکار کی نسبت کی جتنی اشیاء ہیں ان میں برکت تو ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے، سرکار سے منسوب ہونے کی وجہ سے، لیکن اس چیز کا اختیار بھی حضور کے پاس ہے کہ اگر حضور کسی کو بغیر برکت کے دینا چاہیں تو برکت کھینچ کر بھی وہ اپنی چیز عطا فرمائے۔ یہ پھر کبھی موقع پر میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، تھے منافق، لیکن جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا مطالبہ کیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے چونکہ انکار نہیں ہے، نہ نہیں ہے، تو سرکار نے انکار نہیں فرمایا، نہ نہیں فرمائی، اپنی چیز عطا فرمائی ہے، لیکن ائمہ کرام فرماتے ہیں اس میں سرکار کی نسبت کا جو تبرک اور برکت تھی حضور نے اس کو کھینچ لیا ہے، سلب کر لیا ہے۔ جب وہ سرکار کے پاس ہے تو حضور کے تبرکات کا حامل ہے، لیکن جب کسی نااہل کے پاس گیا ہے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس کو وہ شے اگر کپڑا ہے تو کپڑے کے طور پر دیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بھی حضور کا اختیار، لیکن بہرحال حضور کی نگاہ میں یہ اثر ہے کہ جس پر پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اسے نایاب بنا دیتا ہے۔ بلکہ کچھ نگاہیں ایسی بھی ہیں گرامی قدر حاضرین کہ اگر وہ نگاہ حضور کی نگاہ سے مل جائے، اگر کسی کی نگاہ سرکار کی نگاہ مبارک سے مل جائے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اسے بھی نایاب بنا دیتا ہے، کامیاب بنا دیتا ہے، اور اگر حضور کی نگاہ کسی پر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انہیں بھی زمانے میں ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ کائنات نے ان جیسی عزت دیکھی کہیں نہیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ اقدس کا اثر تھا۔ تورات میں، انجیل میں اور علاوہ کتب و صحائف میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد کے تذکرے موجود تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بعثت فرمائیں گے جن پہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو جائے گا۔ یہ معروف بات تھی، یہودی پڑھتے تھے، نصرانی پڑھتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی معلوم تھا، بلکہ چرچا تھا اس بات کا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کے جو لوگ تھے وہ سرکار کا انتظار کر رہے تھے۔ اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لوگ حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ کب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت ہو اور عام حضور کا کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، سرکار کے دامان کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، مختلف علاقوں میں، ریاستوں میں، قبائل میں سرکار کے اعلان نبوت کی، نبی و رسول ہونے کی خبریں پہنچی، تو بعض تو وہ تھے جو باقاعدہ حاضر ہوئے، سرکار کی زیارت بھی کی، ملاقات بھی کی، شرف صحابیت پایا، پھر کلمہ پڑھا۔ بعض وہ تھے جو آ نہ سکے لیکن اپنی اپنی زمینوں میں حضور کے بارے میں سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے، چونکہ سلیم الفطرت لوگ تھے، سلیم الفطرت، فطرت سلامت تھی، حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نبوت کا اعلان ہوا
اور وہاں یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن اچھا ایک بات اور بھی ہے، آج اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ ذات ہے کہ زمانے میں اکثر لوگ ایسے تھے کہ جو سرکار کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور کی آمد کب ہوگی۔ یہ امت کا وہ واحد فرد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار فرما رہے تھے کہ یہ کب آئے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، عقیدہ بحمد اللہ تعالیٰ ستھرا ہے۔ یہ بھی سمجھاتا جاؤں آپ کو کہ سرکار کے انتظار کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ حضور محتاج تھے ان کے آنے کے۔ حضور محتاج نہیں تھے کہ یہ کب آئے گا اور کب دین جو ہے وہ آگے بڑھے گا، نہ، سرکار محتاج نہیں تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم زمانے کو قدر بتانا چاہتے تھے کہ جہاں میرے کلمہ پڑھنے والوں میں، میرے غلاموں میں ایسا بندہ شامل ہے تو خود اندازہ کرو اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ ان کا آنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شانوں کے لیے ہی تھا، حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا۔ میں کہتا ہوں عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کا رابطہ حضور کے ساتھ ایسے رکھا ہے، ایسا رابطہ رکھا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 3 کا تذکرہ، 3 تو اول ہی پورے بالکل شروع میں اسلام لے آئے۔ سرکار نے اعلان فرمایا، اسی روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا، اسی روز حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا۔ پیر کے روز حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے کلمہ پڑھا، آپ سرکار کے حلقہ دعما میں شامل ہوئے اور منگل والے دن حضور کی امامت میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے تھے حضور کے ساتھ۔ اچھا، تیسری شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کل چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چوتھے نمبر پر آپ اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ یعنی 3 ذوات ایسی ہیں کہ گرامی قدر حاضرین، بس ایسے سرکار نے اعلان فرمایا، حضرت صدیق بھی اسلام لے آئے، سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی اظہار ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اظہار اسلام کر دیا، چوتھے نمبر پر آپ مسلمان ہوئے۔ یہ ایک بندہ ایسا ہے جو 6 سال تک منتظر رہا، 6 سال لگے ہیں، 6 سال۔ یہ 6 سال اس لیے نہیں تھے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ شاید ہو سکتا ہے اس نے تاخیر کی ہے اور شاید ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے، زمانہ انہوں نے کیسے گزارا ہے، کیسے نہیں گزارا۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 6 سال تاخیر کے بعد یہ صرف اسلام لانا اس لیے تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس کی قدر کیا ہے۔ جب اس کے اسلام لانے کا موقع قریب آیا ہے، اس شخصیت مبارکہ کا، اس ذات مقدسہ کے ایمان لانے کا، آپ اندازہ فرمائیے سرکار نے خود دنیا کو اس کی قدر بتائی ہے ان جملوں کے ساتھ۔ حضور نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے میرے دین کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ حضور دعا فرما رہے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دعا فرما رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے محتاج نہیں، حضرت صدیق کے محتاج نہیں، حضرت عثمان کے محتاج نہیں، مولا کائنات کے محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمر دین کے لیے کیا ہے حضور نے یہ تو بتانا ہے، صدیق دین کے لیے کیا ہے حضور یہ بتائیں گے، عثمان کیا ہے، مولا کائنات کیا ہیں، حضرات حسنین کریمین کیا ہیں، بلال حبشی کیا ہیں، رومی کیا ہیں، حبشی کیا ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس دین کی جو خدمت گزاری عطا فرمائی ہے، یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لفظوں سے آپ اندازہ فرمائیے۔ کبھی حضور دعا فرماتے ہیں اے اللہ دین کو عزت عطا فرما، عمر کے بیٹے، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعہ سے، اور کبھی حضور فرماتے ہیں کہ یا اللہ تائید کر اس دین کی عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ کبھی سرکار مدد کا لفظ ارشاد فرمائیں، کبھی تائید کا لفظ ارشاد فرمائیں، کبھی غلبہ و عزت کا لفظ ارشاد فرمائیں۔ یہ فقط اس لیے تھا تاکہ تاریخ اسلام میں جتنے لوگ قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس دین کو پہلے پہل جن کے ہاتھوں میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں زمانے میں کیسی عزت عطا فرما رکھی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ کا اور ہمارا شمار تو کسی حیثیت میں نہیں ہے،
آج ہم ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، بڑی آسانی سے آپ سننے کے لیے بھی آ گئے ہیں، اور جناب والا تحریریں ہماری چل رہی ہیں، قلم ہمارے چل رہے ہیں، زبانیں چل رہی ہیں، ایسی کیفیت میں جہاں ہر چیز کا اہتمام ہے، ہر شے کا اہتمام ہے، ہر سہولت موجود ہے۔ گرامی قدر حاضرین، ایسے انداز میں بیٹھ کر خطبے دینا یہ بڑا آسان ہے، اپنی مرضی کے وقت پر آنا، اپنی مرضی کے وقت پر چلے جانا، لیکن واللہ العلی العظیم، اللہ کی قسم بخدا، بغیر سہولت کے صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دین کی سربلندی کے لیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حضور کے دین، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے، یقین جانیے مدینہ منورہ سے اٹھ کر کبھی شام جانا، کبھی مصر جانا، کبھی بیت المقدس جانا، کبھی کہیں، یہ جو سفر دین کروا رہا ہے، یقین جانیے دین حق اسلام کے قبول کا اگر حق ادا کیا ہے تو وہ ان ذوات مقدسہ نے عطا کیا ہے۔ میں ایک دو واقعات صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر کچھ الگ نوعیت کی باتیں آج آپ کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، منافق کا مخاصمہ ہو گیا یہودی کے ساتھ۔ پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے باقاعدہ اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ منافق بظاہر زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اظہار کرتا ہے، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا ہے، حضور کے جمعے کے خطبے سنتا ہے، بڑا کچھ بھی، بعض اوقات مال بھی لے آتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے منافق۔ بہرحال اس کا مخاصمہ ہوا، جھگڑا ہوا کسی یہودی کے ساتھ۔ جب فیصلہ کرانے کی بات آئی تو منافق بولا، کہا آؤ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ پہلے یہودی بولا، اس نے کہا کہ آؤ تم چونکہ کلمہ پڑھتے ہو، تم بظاہر ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتے ہو، تو آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تو آپ فیصلہ کروا لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہے۔ اسے کہا نا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیصلے کی طرف نہیں جاؤں گا، فیصلہ کروانا ہے تو جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی خود بولا، اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کروایا جائے، فیصلہ جو ہے وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کرواتے ہیں۔ بہرحال کرتے کراتے جس وقت یہ بات چل پڑی، منافق کو سمجھ آ گیا کہ بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج یہ یہودی کسی سے فیصلہ نہیں کروائے گا۔ عامی بری چل پڑا، آ گیا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے مسئلہ سنا اور عین عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ مجلس برخاست ہوئی، جب یہ باہر آئے، سے باہر آگے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین پر ایمان کا اظہار کرے، نمازیں بھی پڑھے، حج زکوٰۃ بھی پورے کرے، روزے بھی رکھے، لیکن جب دین حق اسلام کا فیصلہ ماننے کی باری آئے تو اس وقت کہے کہ میں نہیں مانتا، تو یقین جانیے وہ خالص منافق ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں خالص منافق ہے وہ بندہ۔ ہیں ایسے لوگ جن کو اقتدار ملا ہے، سہولت ملی ہے، حکم ملا ہے، حکمرانی ملی ہے، بادشاہت ملی ہے، جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے، کہا جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حاضر ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال دوبارہ یہ بات چلی، انہوں نے کہا کہ آؤ فاروق اعظم عمر کے پاس چلتے ہیں۔ ابھی عمر تھے، بس ابھی عمر ہی تھے، آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، چلو۔ آئے اور آ کر جس وقت یہودی نے، منافق نے پہل کے اس نے کہا کہ جی یہ ہمارا مخاصمہ ہے، یہ ہمارا تنازع ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، عمر فیصلہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضیہ سننے سے پہلے آپ نے فریقین سے سن لیا جائے، بے مسئلہ ہے کیا، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا موقف کیا۔ یہودی نے کہا کہ مخاصمت سننے سے پہلے ایک گزارش کی ہے، عمر اتنا جان لیجئے یہی مسئلہ حضور کی بارگاہ میں ابھی آپ کی مجلس سے پہلے پیش ہوا ہے، حضور کی مجلس میں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، میرے حق میں یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا، فرمایا اہٰذا قال، یہ جیسے کہہ رہا ہے بات ایسے ہی ہے؟ منافق نے کہا نعم ایسے ہی ہے۔ فرمایا رویدہ، انتظار کر، تم دونوں انتظار کرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں کچھ دیر کے بعد، یہاں سے جانا نہیں، ہلنا نہیں۔ آپ اپنے حجرہ میں گئے، گھر گئے، تلوار نکالی، حمائل کی،
لگا کر باہر تشریف لائے، اور یہ نہیں پوچھا ہاں بھی فریق اول کیا کہتا ہے اور فریق دوم کیا کہتا ہے، نہ ہی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں کہلا بھیجا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ آپ کا فیصلہ نہ مانے تو کیا حکم ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے کہ مالک حضور پر کوئی آیت نازل فرما، حضور کا فیصلہ نہیں مان رہا یہ، مالک کوئی حکم ایسا ارشاد فرما پتہ چل جائے، نہ کسی کے ساتھ مشورہ، نہ کسی کے ساتھ کوئی بات، تلوار لگائی باہر آئے، اور فوراً جس وقت سامنے آئے تلوار نکال کر منافق کی گردن مار دی، اور یہ جملہ کہا، فرمایا ساری دنیا قیامت تک یہ جان لے جو بندہ مصطفیٰ کریم کے فیصلے پر انکار کرے گا عمر اس کا فیصلہ ایسے کیا کرے گا، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرے گا۔ یہ ہے ما برائے عدالت قتل، عدالت سے باہر، عدالت حضور کی ہے، لیکن چونکہ حق یہی بنتا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن ماری، گردن مارنے کے بعد تلوار صاف کی، بندہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا عمر ایسے فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے۔ گرامی قدر حاضرین، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، آپ تشریف لائے، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ آیات تلاوت کی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ ارادہ کرتے ہیں، حامی برتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کی کتاب پر بھی، منافق ہے، حامی برتا ہے، ظاہر کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ سے پچھلی کتب پر بھی ایمان لایا، لیکن تعجب کی بات ہے جب فیصلے کی باری آتا ہے تو سرکش کے بعد سے آ کے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ اور اچھا یہ جس وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ یہ آیات لے کر نازل ہوئے، یہ مسائل نازل ہوئے، تو فوراً آپ نے یہ جملہ کہا عمر آج اس فیصلے سے پہلے صرف عمر ہے، لیکن حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہے، آج کے بعد روئے زمین پر جب عمر کو پکارا جائے تو فاروق اعظم کہہ کر پکارا جائے، یہ فاروق ہے، انہو فرق بین الحق والباطل، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ جدائی اور فصل کرنے والا ہے۔ آج کے درمیان، آج کے بعد آسمانوں پر بھی نام لیا جائے تو عمر کو فاروق کہا جائے گا، زمین پر بھی نام لیا جائے تو فاروق کہا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس منافق کے وہ رسابی حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں فیصلہ دیا جائے، ہمیں بتایا جائے، ہمیں قصاص دیا جائے، ہمارا بندہ مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب یہ جملہ آ کر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فیصلہ کرنا، یعنی اب حضور سے پوچھا گیا، یہودیوں نے وہ مسئلہ منافقوں نے جو کہا تھا اس کی قوم نے، انہوں نے آ کر یہ جملے کہے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا بندہ تو عمر کے پاس اس لیے فیصلہ کروانے کے لیے آیا تھا کہ شاید عمر اس کے حق میں فیصلہ کرے، لیکن عمر نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وما خطر ببالنا انہ یحکم بما حکم بہ، ہمیں تو کھٹکی بھی نہیں یہ بات کہ عمر ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کر دے گا جو اس نے کیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں قصاص دیا جائے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرماتے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہ حکم ارشاد فرما دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ منافق کے برسا جو قصاص کا مطالبہ کرنے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، محبوب اعلان کرو جو آپ کے فیصلے کا خلاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کے خون کی عزت ختم کر دی ہے، حرمت ختم ہے، اور عمر نے جو فیصلہ کیا ہے یہ حق کیا ہے، اس کا خون ضائع ہے، کوئی قصاص نہیں، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، دفع کیجئے ان کو، ان کے اپنے مجلس سے باہر نکال دیجئے۔ قرآن عزیز کا حکم نازل ہو، فَأَحْضَرَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمُنَافِقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قیمت ہی نہیں ڈالی ایسے بندے کے خون کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ گرامی قدر حاضرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کی ضمانت تھا۔ آپ نے عہد خلافت میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دور مبارک گزرا، حضرت صدیق کا عہد خلافت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ گرامی قدر حاضرین، قحط سالی کا زمانہ آ گیا۔ یہاں روایت کرنے والا وہ بندہ ہے جو اس وقت میں مجبور ہوں یہ لفظ کہنے پر، واللہ العلی العظیم اس میں میرا تصرف شامل نہیں ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ کان خازن علی الطعام
فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو بندہ اس وقت اناج کے اوپر جو ہے وہ وزیر تھا، گورنر تھا، یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، قحط سالی ہوئی، ایک بندہ جس وقت تنگ آ گیا، آسمان بارش نہیں برسا رہا، زمین اناج نہیں اگا رہی اور کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، پورا عرب اس وقت قحط سالی کی لپیٹ میں ہے، تو ایک بندہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر پر استغاثہ کر رہا ہے، عرض کرتا ہے حضور اپنی امت کی خبر گیری فرمائیے، دستگیری فرمائیے، یا رسول اللہ امت قحط سے مر رہی ہے، حضور دعا فرمائیے اللہ بارش عطا فرمائے۔ یہ سرکار کی قبر انور پر کھڑے ہو کر ایک صحابی جو ہے وہ عرض کر رہا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، حدیث کے لفظ ہیں، یہ عرض کر کے، استغاثہ کر کے، مناجات کر کے وہ بندہ یہیں ٹھہرا یا واپس چلا گیا، جب اپنے گھر پہنچا آرام کیا، خواب میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا عمر سے کہنا تم راہ حق پہ چل رہے ہو، انکم مستقیمون، فرمایا تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو۔ ہاں اتنی بات ہے، سمجھداری اختیار کرنا، عمر سمجھداری اختیار کرنا، خواب کھلا اور کھل کر اور لفظ ساتھ یہ تھے، فرمایا اے سننے والے، استغاثہ کرنے والے، جا اپنے حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر ہمارا سلام بھی کہنا اور یہ پیغام بھی دینا اور بتا دینا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا تمہیں بارش عطا فرمائے گا، فقط سمجھداری اختیار کرنا، فقط سمجھداری اختیار کرنا۔ وہ بندہ اٹھا اور آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام دیا اور پیغام دینے کے بعد جس وقت یہ بات ہو چکی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اے میرے رب، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے مالک، میں نے کبھی زندگی میں کوئی کام ایسا چھوڑا ہی نہیں جو مملکت کے لیے تھا، ریاست کے لیے تھا، رعایا کے لیے فائدہ مند تھا۔ عمر ہر کام کر گیا ہے سوائے اس کام کے جس سے میں عاجز آ گیا، نہیں کر سکتا تھا، میرے مالک وہ نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا ہے اور ہر شے میں نے انصاف کے ساتھ کی ہے۔ جب یہ جملہ آپ نے کہا، شارحین کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی عدالت پیش کی ہے، اپنا انصاف پیش کیا ہے اور دیانتداری کے ساتھ وہ فیصلے جو آپ نے رعایا اسلامیہ کے لیے کیے ہیں، جب وہ فیصلے آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وقت نہیں گزرنے دیا، سرکار کی بشارت کے مطابق عمر کے وجود کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ضمانت بنایا اس امت کے لیے، اور آسمان سے بارش بھی برسی ہے، زمین نے اناج بھی اگایا ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اللہ حکمران دے امت مسلمہ کو تو عمر جیسا عطا فرمائے۔ شارحین کا کلام، آپ کی عہد خلافت میں یہ اصول تھا، تاریخ نگاروں نے لکھا، بڑا ذرا دل سنبھالیے گا۔ آج آپ تلاش کرتے ہیں گرامی قدر حاضرین، آپ کہتے ہیں برطانیہ میں اصول ایسا ہے، امریکہ میں ایسا ہے، فلاں ملک میں چلے جائیں تو وہاں ہمارے لیے آسانی ہے، فلاں ملک میں چلے جائیں تو وہاں ہمارے لیے آسانی ہے، یہ سہولت ہے، وہاں علاج فری ہے، وہاں یہ سہولت، یہ پتہ نہیں کیا کیا، کوئی برطانیہ، کوئی فرانس، کوئی انگلینڈ، کوئی کہیں، صرف آسانی کی تلاش میں، سہولت کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو آسانیاں اور سہولتیں آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں اور گورا اپنی رعایا کو دے رہا ہے، اللہ کی قسم یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات ہے، یہ صدقہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو لوگ دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ رعایا کا، اپنے علاقے کا چکر کاٹا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ گھروں کے حالات کیسے ہیں۔ ایک گھر کے قریب پہنچے تو وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بہرحال یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور جانشین ہو سکتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہو سکتے ہیں، باقی اور کر کوئی نہیں سکتا۔ آپ جب قریب ہوئے، بچے کے رونے کی آواز آئی، کچھ دیر رکنے کے بعد آپ نے دستک دی اور خود پوچھا، فرمایا کیا بات ہے بھئی خاتون، تمہارا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ تم اس کو غذا کیوں نہیں دے رہی؟ بچہ ابھی گود میں تھا، یعنی دودھ پینے کی عمر میں تھا۔ خاتون سے کہا کہ خاتون تم ماں ہو، بچے کو رلا رہی ہو، تم اس کو غذا کیوں نہیں دیتی؟ تو اندر سے ہی آواز دے کر اس خاتون خانہ نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے اس کی غذا بند کر دیا، میں نے اس کو دودھ پلانا بند کر دیا ہے۔ کہا کیوں؟ وہ خاتون کہنے لگی اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہے کہ جب ماں اپنے بچے کا دودھ چھوڑا دے تو ان کی ریاست اس بچے کا وظیفہ لگا دیتی ہے۔ توجہ ہے، ریاست بچے کا وظیفہ لگا دیتی۔
یعنی قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جو نو مولود بچہ پیدا ہوا ہے ریاست اس کو وظیفہ نہیں دے گی، جب 2 سال کے بعد اس کی ماں اس کا دودھ چھڑا دے، وہاں دیوان میں اور رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست کا یہ قانون ہے کہ ایسا بچہ جو ابھی 2 سال کی عمر میں ہے، ماں نے دودھ چھڑا دیا، ریاست اس کا خرچ خود اٹھائے گی اور گھر جا کر اس کا خرچ دیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ خاتون کہنے لگی کہ میرے حالات ایسے ہیں، میں نے خرچ کی وجہ سے اور وظیفہ مجھے ملنا شروع ہو جائے، مدت ابھی اس کی پوری نہیں ہوئی، میں نے اس کا پہلے دودھ چھڑا دیا ہے، دودھ میں نے اس کا پہلے چھڑا دیا۔ جب یہ بات ہوئی اس نے یہ بات کہی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار قطار رو پڑے اور وہاں سے واپس پلٹ گئے، اور واپس پلٹ کے ساری رات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں آپ نے بارگاہ حق میں رو کر گزاری۔ جب صبح کی نماز ہوئی آپ نے اذان خود دی، نماز خود پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد یہ رات واقعہ پیش آیا۔ گرامی قدر حاضرین، ریاست اسلامیہ کا حکمران امیر المؤمنین اس وقت جب کسی بڑے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، ایوان صدر میں ریاستیں نہیں چلا کرتی تھیں، جس زمانے میں فقط ایک چھوٹے سے رقبے کے اندر ریاست چلا کرتی تھی، اس ریاست کا نام ریاست مدینہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ کی ریاست، اور وہاں قانون چلانے والے، قانون بنانے والے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ رات واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایوان میں، یعنی ایوان امیر المومنین، اور وہ کیا تھا؟ یہ وہی ممبر تھا جس پر حضور بیٹھا کرتے تھے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی شریف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد عمر اعلان کر رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ ضرور پلائیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے فقط وظیفے کی قلت کی وجہ سے، مال کی قلت کی وجہ سے بچوں کا جو حق تھا غذا دینا تو فقط چھڑا دیا۔ قانون میرا تھا، میں نے تو قانون اس لیے بنایا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ماں کے سینے میں 2 سال تک رکھی ہے، اس کا حق پورا ہو رہا ہے۔ جب ماں دودھ چھڑائے تو پھر ریاست ذمہ دار ہے، اب ہم اس کا خرچ اٹھائیں گے، ہم اس کا کام کریں گے۔ لیکن اب جب کہ مائیں وظائف کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اس حالت کو آپ پہنچی ہیں کہ انہوں نے میرے قانون کی وجہ سے بچوں کو حق پورا نہیں دیا بلکہ ان کا دودھ چھڑا دیا ہے، عمر قانون واپس لیتا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اب کی مرتبہ ریاست اسلامیہ میں جس مسلمان کے ہاں جو بیٹی جو بیٹا پیدا ہوگا فقط بتا دیا جائے، عمر کا نمائندہ گھر پہنچ کر اس پیدا ہونے والے کا وظیفہ جو ہے وہ گھر میں ادا کر کے جایا کرے گا۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں گرامی قدر حاضرین، یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ رعایا کا حکمران ایسے ہوتا ہے، فیصلے کیوں کیا کرتے ہیں؟ لیکن آپ یقین جانیے یہ آپ کی شومی قسمت ہے، مجھے نہیں پتا، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری کم نصیبی ہے، ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اتنا جملہ میرا یاد کیجئے گا، بس آپ نے اپنے حکمران کے دور پر ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جن میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں۔ فیصلہ کرنا اللہ کی عطا ہوتی، مجھے نہیں معلوم آپ کس کے چاہنے والے ہیں، کس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، کس کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ آج اتنی بات صرف یہ نعرہ لگا دینا، یہ مولوی ہیں، یہ نظام کیسے چلائیں گے، یہ بتائیں کہ وزارت خارجہ کی ان کی پالیسی کیا ہوگی، داخلی پالیسی ان کی کیا ہوگی، ان کا وزیر اعلیٰ اگر مولوی ہوا تو کیسے چلائے گا، وزیر اعظم مولوی ہوا تو نظام کیسے چلائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ مولوی عالم فاضل ہوا، سرکار کا دین پڑھا ہوا، اور اگر نظام اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا، یہ نظام اس سے بہتر چلائے گا جو فقط میٹرک پاس ہے اور اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال بحمداللہ تعالی یہ کہنا، اتنی بات کہہ دینا کہ یہ نظام کیسے چلائیں گے، ہم کہتے ہیں ہم نظام ایسے ہی چلائیں گے جیسے میٹرک پاس لوگ اس وقت میدان میں آ کے چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے بہتر چلائیں گے، اس لیے کہ وہ نظام چلا رہے ہیں میٹرک کی بنیاد پر۔ ہم میٹرک کی بنیاد پر نہیں بلکہ قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نظام اس سر پر چلے گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی ہے، یہ حکمران تھے آپ کے۔ میں کہتا ہوں آپ مغرب کو جا کر پڑھیں، آپ کو مغرب کا نظام پسند آئے، آپ کو برطانوی اصول پسند آئے تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے
تاریخ اسلام اور دامن اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے ہیں، آپ کو عمر پسند نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ریاست اسلامیہ کے اصول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ شان عطا فرمائی۔ گرامی قدر حاضرین، بیت المقدس کو یاد فرمائیے، بیت المقدس کو یاد فرمائیے۔ اللہ کبھی وہ دن نہ لائے کہ جب میں حرم الہی یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حرم مقدس کے ساتھ بسنے والوں کے بارے میں کوئی نقص کا جملہ بولوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، حج میں ذی الحج کے ایام میں آپ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور وہاں بڑا کو مولوی اپنا اعزاز سمجھتا ہے کہ مجھے حج کا خطبہ دینے کا موقع مل جائے، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حج کا خطبہ دینا یہ نرا اعزاز کی بات ہوتی ہے یا کوئی ذمہ داری نام کی بھی چیز ہوتی ہے؟ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آپ اندازہ فرمائیے، میں حیران ہوں ایسے خطیب پر 50 لاکھ سامعین دنیا بھر سے جس کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ اس کو سننا بھی چاہیں، واللہ العلی العظیم 20 منٹ کے خطبہ میں اس کی زبان سے اہل اسلام کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک جملہ بھی نہ ملے تو ہمیں حق ہے ایسے خطیب پر ہم لعنت بھیج دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے خطیب پر ہم لعنت بھیجیں کہ جو فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہ کہے، اور دوسری طرف آج چونکہ ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو آپ یاد فرمائیے گا یہ جملہ خاص اس لیے بولا ہے۔ آج جمعہ اللہ نے نصیب کیا ہے آپ کو جس شخصیت کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت میں قیامت تک آنے والی حضرت امام مہدی اگر آخری فاتح بیت المقدس ہیں تو اس امت میں فاتح بیت المقدس پہلا جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا وہ ریاست تھی، کیا وہ ریاست تھی، اللہ اکبر۔ میری زبان قاصر ہے، میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لشکر کیسا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جس کے جرنیلوں میں دیکھا جائے دائیں بائیں آگے پیچھے درمیان مقدمۃ الجیش دیکھیں، آپ میسرہ دیکھیں، میمنہ دیکھیں، لشکر کا قلب دیکھیں تو کہیں آپ کو خالد بن ولید نظر آئے، کہیں آپ کو سعد بن ابی وقاص نظر آئے، کہیں آپ کو ابو عبیدہ بن جراح نظر آئے، کبھی فاروق اعظم نظر آئے، کہیں علی مرتضیٰ، کہیں عثمان ذو النورین، کہیں زبیر بن عوام نظر آئے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں آسمان نے اپنے نیچے ایسا لشکر نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا تھا۔ جب یرموک فتح ہوا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ لشکر کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ یرموک تو فتح ہوا، آپ کدھر چلے؟ تو رائے بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ساریہ چلتے ہیں یا بیت المقدس چلتے ہیں، اب بتاؤ دو شہر ہیں کس طرف جانا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ آپ اگرچہ لشکر اسلام کے اس وقت جرنل ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، لیکن امیر المؤمنین تو فاروق اعظم ہے نا، تو آپ خط لکھ کے ان سے مشورہ کیجئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ لکھ کے خط میں لکھا کہ یرموک میں اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، امیر المؤمنین بتائیے آپ قیصاریہ جائیں یا بیت المقدس جائیں؟ آپ اندازہ فرمائیے، شورا بلائی، اب شورا میں اہل بدر ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہیں، فرمایا آپ ہی عثمان کیا کہتے ہو؟ مشورہ دیا، آپ ہی علی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے کہ آپ قیصاریہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف لشکر کشی فرمائیے، وہاں کی طرف روانہ فرمائیے، اس لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فتح عطا فرمائے گا۔ اور علی جو مشورہ آپ کو دے رہا ہے یہ علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قضا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، مجھے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ یرموک کے بعد پہلے فتح بیت المقدس ہوگی، پھر اس کے بعد قیصاریہ فتح کیا جائے گا، حضور کے لفظوں پر اعتماد کرو اور لشکر بھیجو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس خط آیا، جب اعلان ہو گیا بیت المقدس جانا ہے، آپ اب جنرل کی حکمت دیکھیے آپ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35,000 کا لشکر بھیجا آپ نے، صرف 35,000 پر مشتمل لشکر، اور ترتیب کیسے دیا؟ حضرت خالد بن ولید کو سب سے پہلے بلایا، فرمایا 5,000 کا لشکر خالد تیری سربراہی میں ہے، بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جا۔ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، تیار خود کر کے دیا۔ کیا وہ انداز ہوگا، کیا وہ لمحات ہوں گے
جب ابو عبیدہ بن جراح اپنے ہاتھ سے جھنڈا تیار کر رہا ہے اور سامنے بیٹھا بندہ جس کا وجود ہی فتح کی علامت ہے، خالد بن ولید، 5000 بندہ، فرمایا جا روانہ ہو جا، چال پڑے۔ یہ روانہ ہوئے، حضرت یزید بن ابی سفیان کو بلایا، امیر معاویہ کے بھائی، ابو سفیان کے بیٹے، فرمایا ابو سفیان کے بیٹے یزید، ان کا نام تھا، یہ یزید نہیں، دوسرے والا نہیں، حضرت امام علی مقام والا نہیں، یہ امیر المؤمنین، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان۔ 5000 کا لشکر دیا، جھنڈا دیا، اور جب روانہ کرنے لگے تو جملہ پتہ کیا کہا؟ یہ ہے عقیدہ اسلامیہ۔ فرمایا ابن ابی سفیان، میں تیرے بارے میں بہرحال بھلائی ہی ذہن میں رکھتا ہوں اور تیرے بارے میں نصیحت ہی ہے۔ فرمایا یزید ایک بات ہے، جب تم بیت المقدس میں داخل ہونا نا، جب داخل ہو جاؤ تو ایسے ہی داخل نہ ہو جانا، فَإِذَا أَشْرَفْتَ عَلَى بَلَدِ إِيلِيَا، جب تمہیں در و دیوار نظر آئیں بیت المقدس کے، فَارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، تو اپنی آوازوں کو لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا، اللہ اکبر کی صدائیں لگانا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِجَاهِ نَبِيِّهِ وَمَنْ سَكَنَهَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جب شہر میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کہنا مالک صدقہ مصطفیٰ کریم کا، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ فرمایا یزید یہ جملہ کہنا وہاں داخل ہو کر، مالک صدقہ مصطفیٰ کریم کا، مالک صدقہ موسیٰ کلیم کا، صدقہ ہارون کا، مالک صدقہ ابراہیم خلیل کا، سب انبیاء کرام علیہ السلام جو بیت المقدس میں، اور وہ جملہ صالحین جو بیت المقدس میں جلوہ فرما ہے، جن کے مقابر ہیں، ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور کہنا مالک ان کے وسیلے سے اہل اسلام کو فتح عطا فرما۔ پھر 5000 کے لشکر کر کے 7 لشکر آگے پیچھے آپ نے بھیجے۔ وہ پہلے لشکر جس وقت حضرت خالد بن ولید کا داخل ہوا اور نعرہ مارا انہوں نے، عیسائی باہر آئے، بیت المقدس کی دیواروں کے اوپر سے انہوں نے دیکھا، 5000 بندہ ہے، یہ لڑن آگے کہ مرن آئیں ساڑھے کلوں۔ حکمت عملی آپ دیکھیں، وہ مرن آئیں، لڑنے نہیں آئے، مرنے آئیں ساڑھے کلوں، وہ آرام کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آرام کرنا شروع ہو گئے۔ اگلے دن دوسرا لشکر داخل ہوا، تیسرے دن تیسرا لشکر داخل ہوا، چوتھے دن چوتھا، یہ 7 دنوں میں 5,000 کے 7 لشکر داخل ہوئے نا۔ اب جا کے مت ٹھکانے آئی، انہوں نے کہا یار اے نیرا 5000 بندہ نہیں آیا، یہ تو تھوڑے تھوڑے کر کے اکٹھے ہو رہے ہیں، معلوم نہیں پیچھے انہوں نے کتنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا لڑنا ہے۔ اللہ اکبر، 35,000 بندہ داخل ہویا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے لشکر اسلامیہ کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح ایک خادم کے ساتھ اکیلا ہی آ رہا ہے اکیلا ہے۔ آپ داخل ہوئے آ گئے، فرمایا کہ رب آؤ ہے نا، محاصرہ کیا، محاصرے کے بعد فرمایا 3 پیغام، کلمہ پڑھو، نہیں تو مصالحت کرو، ہمارے پاس ٹیکس دو اگر یہاں بسنا چاہتے ہو، یہ بھی نہیں، تلواریں لے کے باہر آؤ، فیصلہ کریے کہ یہاں کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اور جو جملہ آپ نے ادا کیا تھا اس وقت، اس نے عیسائی پادری نے پوچھا تھا کہ ابو عبیدہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ فرمایا ہمارا ہی تو کام ہے، اس لیے کہ معراج ہمارے آقا کو اللہ نے یہاں سے کروائی ہے، اور کس کا کام ہے؟ یہ جملہ آپ نے کہا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جملہ ہے۔ فرمایا ہمارے آقا کو یہاں سے معراج ہوئی ہے، اب ہمارے ہی کام ہے یہاں بات، چل صاف کر۔ لڑائی 4 مہینے چلتی رہی۔ 4 مہینے کے بعد اس پادری نے خود کہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے بیت المقدس فتح ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور حضور کا صاحب ہی کرے گا، لیکن ابو عبیدہ ہم نے نشانیاں دیکھی ہیں، تو وہ نہیں ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، اپنے بندے بھی مروا رہا ہے، ہمارے بھی مر رہے ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، جا واپس چلا جا، جس نے فتح کرنا ہے اس کو بھیج، جس نے فتح کرنا ہے اس کو بھیج۔ اب آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کیا مطلب جس نے فتح کرنا ہے؟ کتاب نکال کے انجیل انہوں نے سامنے کی، انہوں نے کہا دیکھ یہاں رنگ بھی لکھا ہے، یہاں قد بھی لکھا ہے، یہاں چہرے کا طول عرض بھی لکھا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فتح کرنے والا کون ہوگا، اور اگر کوئی شک شبہ رہ جائے کسی کے لیے بھی تو لے ہم بھی حاضر ہیں دور کرنے کے لیے، ابو عبیدہ تم بھی اپنا شک شبہ دور کرو۔ ہماری تورات میں انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام لے کر وعدے کر دیا ہے کہ یہاں بیت المقدس کرنے والا بندہ نام عمر ہوگا، صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کا صحابی ہوگا۔ فرمایا اگر تم میں کوئی عمر ہے تو اس کو بھیج، تو ابو عبیدہ ہے تو اس نام کا بندہ ہی نہیں، ہم بیت المقدس کیسے حوالے کریں؟ کہا یہ واپس لوٹ جا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فتح الشام کے یہ لفظ ریکارڈ کے قابل ہیں، آپ مسکرائے، فتبسم ضاحکا، کھل کے مسکرائے، کھول کے مسکرائے۔ اب یہ مسکرانے کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا، 4 مہینے ہم بھی یہاں کھڑے رہے ہیں، مشقت کاٹی ہے، سارا کچھ کیا،
اللہ مہربانی فرماتا 4 مہینے پتہ پہلے چل جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا ہے تو آپ نے ہم پہلے انتظام کر لیتے. انہوں نے کہا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پادری صاحب ہم نے شہر فتح کر لیا ہے، لو عمر ابھی آ رہے ہیں. خط لکھا آپ نے پیچھے. یہ کیسا عجیب جملہ ہوگا، کھڑے بیت المقدس میں ہیں اور قسم کیا اٹھائی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے. ایک ایک لفظ دیکھنے کے قابل ہے. گرامی قدر حاضرین، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں. بات ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن میں یہی مکمل کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے. بہرحال کچھ لوٹیے، اپنی نمازوں کا خیال فرمائیے، دینی اقدار کا خیال فرمائیے، اور جو اکابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی ہیں ان کا خیال فرمائیے. اگر یہ معاملات درست ہو جائیں تو امید خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کوئی ایسا بندہ، کوئی ایک بندہ تو ایسا ضرور عطا فرما دے گا مالک اپنے فضل سے کہ کم از کم جو اس نظام کو سنبھالنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.